اس کا اصل نام تو رفعت تھا، مگر گھر اور اس کے خاندان کے سبھی لوگ اسے رانی کے نام سے پکارتے تھے۔ حقیقت میں وہ تھی بھی رانی۔ اس کا بولنا، اٹھنا، بیٹھنا، بلکہ اس کا ہر کام بالکل رانیوں جیسا ہی تھا۔ رانی کیا تھی؟ وہ میری زندگی، میری جان، میری دنیا، بلکہ سب ہی کچھ تھی۔ وہ اتنی جلدی مجھ سے جدا ہو جائے گی، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ آج مجھ سے جدا ہوئے پورے 4 سال ہو چکے ہیں، مگر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ ابھی کل کی بات ہو۔ میری رانی سے پہلی ملاقات کالج کے گیٹ پر ہوئی تھی، جبکہ وہ میرے کالج میں داخلے کے لیے آئی تھی۔ پہلی ہی نظر میں نے اسے اپنے لیے منتخب کر لیا، کسی بھی انجام سے بے خبر ہو کر۔ شروع میں نے اس سے بات کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن میری تمام کوششوں کے باوجود اس نے مجھ پر کوئی توجہ نہ دی۔ مگر میں نے بھی ہمت نہ ہاری اور برابر اس کے قریب آنے کی کوشش میں لگا رہا۔ کئی بار تو اس نے بڑی سختی سے مجھے تنبیہ بھی کی اور دھمکی بھی دی کہ اگر میں اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا تو میری شکایت پرنسپل صاحب سے کر دے گی۔ بہرحال میں نے اپنے دل میں عہد کر لیا تھا کہ اب کچھ بھی ہو جائے، میری زندگی کا مقصد صرف رانی کا حصول ہے۔ ایک طویل جدوجہد کے بعد بہرحال اسے میری حالت پر رحم آ گیا اور اس کی سرد مہری ختم ہو گئی اور پھر باقاعدہ محبت کا آغاز ہوا۔ میں نے اسے ٹوٹ کر چاہا اور اس کی طرف سے بھی مجھے ایسے ہی جذبات جواب میں ملے۔ ہماری محبت وقت کے ساتھ ساتھ اور بھی مضبوط اور گہری ہوتی چلی گئی۔ وعدے وعید ہوئے، قسمیں کھائی گئی، ساتھ مرنے اور جینے کے عہد و پیما ہوئے۔ مگر زمانہ کب یہ سب کچھ اتنی آسانی سے ہونے دیتا ہے؟ بہت جلد پورے کالج اور اطراف میں رانی اور میری محبت کے چرچے عام ہو گئے۔ آخر کار یہ کہ ہر بات کی انتہا ہوتی ہے۔ جب یہ تمام باتیں رانی کے گھر والوں کو معلوم ہوئی تو انہوں نے اس کا کالج جانا بند کر دیا اور اس کے لیے رشتے کی تلاش شروع کر دی تاکہ ان کی مزید بدنامی نہ ہو۔ یہ صورتحال میرے لیے انتہائی تکلیف دہ تھی، مگر محبت اور مجبوری ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ میرا تعلق ایک کاروباری خاندان سے ہے۔ میرے والد مجھے ایک کاروباری فرد کے روپ میں دیکھنا چاہتے تھے۔ بالکل سچ تو یہ ہے کہ میں خود بھی یہی چاہتا تھا، مگر رانی نے میری زندگی میں ہلچل مچا دی تھی، اس لیے میں یہ سب کچھ بھول چکا تھا۔ اب تو میں صرف یہ چاہتا تھا کہ کچھ بھی ہو، بس کسی صورت مجھے رانی مل جائے۔ رانی سے ملاقات نہ ہونے کے سبب میری حالت ابتر ہو رہی تھی، نہ کھانے کا شوق نہ پینے کا۔ میری کیفیت نیم پاگلوں کی سی ہو گئی، کیونکہ میری زندگی، میری جان جو مجھ سے دور تھی اور نہ جانے کس حالت میں تھی، مجھے معلوم نہ تھا۔ ہم دونوں ہی حالات اور وقت کے ہاتھوں بری طرح ستائے جا رہے تھے۔ ہمارا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ جب مجھے بعض قریبی ذرائع سے اس بات کی تصدیق ہوئی کہ واقعی رانی کے والدین اس کے رشتے کے بارے میں بہت سنجیدہ ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ جلد از جلد اس کی شادی ہو جائے، تو یہ سن کر اور میری جان تو میری حالت ہی غیر ہو گئی، مگر مجبور اور بے بس انسان کر ہی کیا سکتا ہے۔ پھر بھی میں نے ہمت نہ ہاری اور اپنے آپ کو سنبھالتا ہی رہا۔ میرے والد نے جب یہ میری حالت دیکھی تو انہوں نے مجھے بلایا اور مجھے زمانے کی اونچ نیچ سمجھانے لگے اور کہا،
میاں صاحبزادے اپنی حالت ٹھیک کرو۔ شاید انہیں میرے بارے میں پوری معلومات حاصل ہو چکی تھی۔ وہ بولے، ختم کرو یہ مجنوں پن اور یہ ڈرامہ۔ زندگی اس طرح نہیں گزرتی۔ زندگی ایک تلخ حقیقت ہے۔ خوابوں کے سہارے اور محض جذبات سے اسے گزارنا آسان نہیں ہے۔ صرف ایک لڑکی کی خاطر زندگی اور اپنا مستقبل داؤ پر لگا دینا کہاں کی عقل مندی اور دانائی ہے۔ اگر تم اس چکر سے نہ نکلے تو سمجھ لو میں تمہیں اپنی تمام جائیداد سے آگ کر دوں گا۔ پھر تم جانو اور تمہارا کام۔ مجھے مزید تمہارا بوجھ برداشت نہیں۔ تم اس بات کو خوب اچھی طرح سوچ لو۔ میں خاموشی سے ان کی تمام باتیں سنتا رہا اور پھر ساری رواداد اپنے والدہ سے جا کر بیان کر دی۔ میری والدہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ ان سے میری حالت پوشیدہ نہ تھی۔ میں نے ان سے کہا، میں سب کچھ کر لوں گا مگر میری شرط ہے کہ میری شادی میری پسند یعنی رانی سے کروا دو۔ انہوں نے پہلے تو مجھے خوب ڈانٹا اور سمجھانے کی کوشش کی مگر میری ضد کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور بولی، میں اس معاملے میں مزید تمہارے والد سے بات کروں گی۔ یہ بات سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اب مجھے یہ فکر کھائی جا رہی تھی کہ اگر میں اس مسئلے میں مزید دیر ہو گئی اور رانی کا رشتہ کہیں دوسری جگہ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا۔ یہ سوچ کر میں نے رانی کے حالات معلوم کرنے کی کوشش کی اور تیز کر دی۔ جلد ہی مجھے یہ اطلاع ملی کہ اس کا رشتہ کہیں نہیں ہوا اور ابھی اس کے لیے رشتے کی تلاش جاری ہے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد میں نے فوراً ہی اپنی والدہ سے بات کی کہ آپ جلدی کریں، کہیں اس معاملے میں دیر نہ ہو جائے۔ قسمت نے مجھے آخری موقع دیا۔ کچھ دنوں بعد میری بار بار خوشامد اور کوششوں سے والدہ میرے والد کو منانے اور قائل کرنے میں کامیاب ہو گئی اور وہ اس رشتے کے لیے تیار ہو گئے۔ خدا خدا کر کے وہ دن بھی آ گیا جب میری والد اور والدہ میری خالہ میرا رشتہ لے کر رانی کے گھر پہنچے۔ تھوڑی سی حیل و حجت کے بعد رانی کے والد اور والدہ سے اس رشتے کے لیے تیار ہو گئے۔ حقیقت میں جب میری والدہ نے بتایا کہ انہوں نے تمہارا رشتہ قبول کر لیا ہے تو کچھ لمحوں کے لیے میں خود بے ساختہ سا ہو گیا اور مجھے یقین ہی نہ آیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میں خود بھی حیران تھا کہ کیا واقعی رانی مجھے اتنی جلدی مل جائے گی۔ بہرحال یہ میری زندگی کا ایک بہترین لمحہ تھا اور میں اپنے آپ کو اس وقت دنیا کا خوش قسمت انسان سمجھ رہا تھا۔ دراصل بات کچھ ایسی تھی کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی شے کی طلب کرے کہ جس کا حاصل کرنا بہت مشکل بلکہ ناممکن ہو اور پھر وہ شے اس کو تھوڑی سی جدوجہد تگ و دو اور ذرا سی کوششوں سے حاصل ہو جائے تو اس کی کیا حالت ہوگی۔ بہرحال میرا رشتہ طے ہو گیا اور کچھ عرصے بعد میری شادی رفعت یعنی رانی سے ہو گئی اور وہ دلہن بن کر میرے گھر آ گئی۔ رانی کا ملنا تھا کہ میری زندگی میں جیسے بہار آ گئی اور مجھے ساری دنیا کی دولت مل گئی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جب قسمت مہربان ہو تو کیا گل کھلاتی ہے۔ رانی کیا ملی کہ مجھے رفعت کا خزانہ مل گیا۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ کوئی انتہا نہ رہی۔ میرے احباب دوست عزیز و اقارب سب کے سب حیران تھے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ میں نے اور رانی نے اپنی زندگی کا آغاز بڑے خوبصورت انداز میں کیا۔ وہ ایک بہترین ساتھی اور میرے والد کے لیے ایک بہترین بہو ثابت ہوئی۔ مجھے وقت گزارنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ وقت گزرتا رہا اور میں اور رانی وقت کا مذاق اڑائے بے خبر ایک دوسرے کی محبت میں گم اپنا آپ کھو چکے تھے۔ مجھے دنیا کی ہر شے رانی کی شکل میں مل چکی تھی۔
یہ میری خوش قسمتی تھی۔ وقت دبے پاؤں گزرتا رہا اور پھر میری بدبختی کا آغاز اس وقت ہوا کہ جب میرے ہاں بچے کی پیدائش کا مرحلہ آیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ پیدائش میں کچھ پیچیدگی آ سکتی ہے، مگر فکر کی کوئی بات نہیں۔ ڈاکٹروں نے مجھے یقین دہانی کرائی تھی اور پھر میں اور رانی خود بھی اس حوالے سے مطمئن تھے۔ پھر جب رانی تم نے ایک بیٹے کو جنم دیا، چونکہ کیس کچھ پیچیدہ تھا لہٰذا تمہارا آپریشن ہوا۔ پھر دوران آپریشن اچانک تمہیں دل کا شدید دورہ پڑا جو بالآخر جان لیوا ثابت ہوا، اور میں تم سے اس نازک موڑ پر مل بھی نہ سکا، تم سے بات بھی نہ کر سکا، اتنی مہلت ہی نہ تھی، بلکہ تم نے اتنا موقع ہی نہ دیا۔ میں جو رات دن تمہارے قریب تمہارے پاس سائے کی طرح موجود رہتا، آخری وقت میں تمہارے پاس نہ تھا۔ تم مجھے دنیا میں تنہا و اکیلا چھوڑ کر بہت دور چلی گئی۔ میری محبت و چاہت کی شام وقت سے پہلے ہی مجھ سے دور ہو گئی۔ میری تو دنیا ہی تاریک ہو گئی۔ میں جو اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت ترین سمجھتا رہا انسان، اچانک بدبختی اور بدنصیبی کی تاریک گڑھوں میں جا گرا تھا، جہاں ہر طرف تاریکی اور بدنصیبی کا گپ اندھیرا تھا اور میرا گزرا ہوا ماضی تھا۔ اب میری زندگی بے مقصد اور بے معنی تھی۔ رانی، تمہارے بعد مجھے تیرے چاہنے والوں نے بہت محبت اور بہت پیار دیا اور میری ہر طرح سے دل جوئی کی، مگر تمہاری یاد، تمہارے گزرے ہوئے لمحات اور وقت میں کیسے بھول سکتا ہوں جو تمہاری آغوش، تمہاری پیار اور تمہاری محبت میں گزار چکا ہوں۔ وہ وقت، وہ شاندار ماضی، ہر وقت میری نظروں کے سامنے کسی فلم کی یادگار سین کی طرح رہتا ہے۔ میں ہر دم تمہیں اپنے خیالوں میں محسوس کرتا ہوں کہ شاید تم گھر کے کسی حصے سے اچانک نمودار ہو جاؤ گے اور مجھے حیران کر دو گی، مگر یہ سب محض ایک وہم اور صرف ایک خیال ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ تم جو میری زندگی تھی، ہر وقت ہر گھڑی میری آس پاس موجود رہتی ہو۔ رانی، میں تمہیں کبھی اپنے آپ سے جدا نہ کر سکوں گا۔ یہی یادیں میری زندگی کا سرمایہ اور مستقبل ہے، میرے جینے کا سہارا۔ اب مجھے کسی سے کچھ نہیں لینا، مجھے جو کچھ ملنا تھا مل چکا۔ آج میں دنیا سے ہٹ کر اپنی ایک الگ دنیا بسائے بیٹھا ہوں۔ رانی، تمہاری یاد، تمہارا تصور کسی وقت مجھے تنہا چھوڑتے ہی نہیں۔ میرے ارد گرد تمہاری یادوں کا ہجوم ہر وقت موجود رہتا ہے۔ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے والدین، میرے دوست سب مجھ سے کہتے ہیں کہ نکلو اس یادوں کے چکر سے اور اپنی زندگی کو نارمل کرو۔ کیسے گزرے گی یہ لمبی زندگی؟ مگر میں ان سب کو ایک ہی جواب دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ میں کسی کے ساتھ عہد کیا ہے اور میں اپنا عہد کسی طرح اور کسی حال میں نہیں توڑ سکتا۔ مجھے اندازہ نہ تھا کہ قسمت میرا اتنا بڑا امتحان لے گی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میرا سب کچھ اتنی جلدی ختم ہو جائے گا، مگر وقت نے میرے ساتھ بہت بڑا مذاق کیا۔ اس بات کو شاید کوئی نہ سمجھ سکے، میں اس شمع کی مانند ہوں جو ظہر ہونے سے پہلے ہی بجھ گئی۔ رانی، میں تمہیں ساری زندگی بھول نہیں سکوں گا۔ یہ میرا ایک بار پھر تم سے عہد و وفا ہے کہ میری زندگی صرف تمہاری یاد میں گزرے گی۔